आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में जिस सूरत का वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो बहुत ही अहम और छोटी सी सूरत है और वो हम सबको ही आती है, हम सबको ही तकरीबन ज़ुबानी याद है। और ये वजीफ़ा बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह ये ऐसा वजीफ़ा है कि आप इसे एक ही दिन करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आपको बेहतरी नज़र आना शुरू होगी। आपकी जो हाजात हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं, वो आपको मुकम्मल होती, कंप्लीट होती नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और ये सब बेशक अल्लाह ताला के हुक्म से होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ही दिन के अमल से आपकी वो हाजत मुकम्मल फरमाएंगे, पूरी फरमाएंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा है, एक ही दिन आपने इसे करना है और आप एक ही दिन में इसके फ़ायदे देखेंगे इंशाल्लाह। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप ना किया करें, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस बाद में आपके जहन में आते हैं उनका जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को आपने क्लिक नहीं किया हुआ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी जो भी नई अपडेट्स होती हैं, जो भी वीडियोस होती हैं, वो आप तक ज़रूर पहुंचे। क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर एनालिटिक्स में कि न्यू सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और वही मोस्टली वीडियोज़ देख रहे हैं, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं प्रॉबेबली उन तक मेरी वीडियोज़ नहीं पहुँच रही। तो जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं इस एक ही दिन के वजीफे की, जो सूरह कौसर का वजीफा है और एक ही दिन आपने करना है और एक ही दिन में अल्लाह ताला आपकी हाजत इंशाल्लाह मुकम्मल फरमाएंगे और जो भी आपका जायज़ मकसद होगा इंशाल्लाह वो एक ही दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल वजीफा है, बहुत ज़्यादा बरकत है इसकी और इंशाल्लाह जितनी भी बड़ी हाजत हो या जितनी भी बड़ी परेशानी हो अल्लाह ताला उसको हल फरमाएंगे, आपकी हाजत मुकम्मल फरमाएंगे। और इस वजीफे को आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आपको कमेंट्स में मुझसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसे इस मकसद के लिए पढ़ सकते हैं या इस मकसद, जैसा कि मैंने कहा आप इसे किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। सो जब आपने अपनी हाजात पूरी करवानी होती हैं तो उसका एक ही बेहतरीन तरीका है कि आप अल्लाह ताला के साथ लौ लगा लें। इसलिए अपनी नमाजों में और अपनी दुआओं में इस तरह से मांगे जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। अब शुरू करते हैं कि अमल करने का तरीका क्या है। सो आपने ये करना है कि आपने एक जगह बैठ जाना है, ठीक है, और बावुज़ू होना ज़रूरी है। सो आपने सबसे पहले अव्वल व आखिर, ठीक है, ये सूरह कौसर पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले शुरू में 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है और उसके बाद 133 बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सो 133 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने एंड पर दोबारा दरूद शरीफ को 11 बार पढ़ना है। फिर आपने सजदा करना है और सजदे में आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजत और अपनी दुआ मांगनी है। जो भी आपकी परेशानी है, हाजत है, जो भी आपका मसला है किसी भी किस्म का, आपने सजदे में बहुत ही ज़्यादा खुशू खुजू के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपनी उस परेशानी का हल मांगना है, अपनी उस हाजत को पूरी करने की दरख्वास्त करनी है। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है अपने तरीके से, जो भी आपकी कोई दुआ है। और ये दुआ का जो अमल है ये सारा कहाँ होगा? सजदे के दौरान। इस सब में आपने उठना नहीं है, आपने इधर उधर चलना फिरना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। इसलिए इस अमल को, इस वजीफे को करने के लिए कोई सा भी वक्त आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। चाहे फजर के बाद रख लें, चाहे इशा के बाद रख लें, दिन में किसी भी टाइम जब आपको लगता है कि अब आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास टाइम है जो आप सिर्फ अल्लाह ताला को दे सकते हैं, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें इस तरीके से। दूसरा ये कि वो ख़वातीन जिनके आयाम चल रहे हैं, ख़ास आयाम चल रहे हैं, और उनके लिए क्या इस पे हुक्म है, वो ये वाला वजीफ़ा नहीं कर सकती। आपको इंतज़ार करना होगा कि जब आपके ख़ास आयाम ख़त्म हो जाएं तब आप इस वजीफ़े को कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो इस वजीफ़े में डेफिनेटली आपको बावुज़ू होना ज़रूरी है। आप बावुज़ू होंगे और नमाज की हालत में तकरीबन आप होंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए वज़ू किया जाए और आपके ख़ास आयाम ना चल रहे हों, क्योंकि उस हालत के दौरान तो वज़ू रहता ही नहीं। अच्छा, अब ये कैसे याद रहेगा कि आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ ली है या आपने 133 बार पढ़ लिया है, तो आपको कैसे याद रहेगा? इसके लिए या तो आप दानों वाली तस्बीह इस्तेमाल कर लें, या आजकल डिजिटल तस्बीह भी आई हुई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एटलीस्ट आपको याद रहेगा कि आपने कितना काउंट पढ़ लिया है। काउंट करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 133 बार से ना कम होना चाहिए
نہ زیادہ ہونا چاہیے. تو وہ کاؤنٹ یاد رکھنے کے لیے اور 133 بار ہی کنفرم رکھنے کے لیے آپ کو تسبیح کی ضرورت پڑے گی. میں پروسیس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنی ہے. بیچ میں آپ نے 133 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. پھر سجدے میں جانا ہے اور اپنی حاجت یا اپنی پرابلم آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے. اور جس بھی ضرورت کے لیے اور حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرمائیں گے. اور یہ نیت بہت زیادہ ضروری ہے. میں ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ سب سے پہلے تو کسی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کا نیک نیت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں نیک نیت ہی ضروری ہے. دوسرا یہ کہ یہ ایمان ہونا آپ کا پکا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائیں گے. تیسرا اس میں خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے، اس میں تڑپ ہونا ضروری ہے. اور وظیفہ کر کے، بلکہ سب وظیفوں کے لیے کوشش کریں کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس کو ادھر ادھر مت بتائیں کہ میں نے وظیفہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے اس حاجت کے لیے وظیفہ کیا. دراصل آپ اپنی وہ حاجت مت بتائیں، اس حاجت کو اللہ تعالیٰ تک ہی رہنے دیں، اپنے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں رہنے دیں. ٹھیک ہے، اور یہ آپ تب تک کریں جب تک آپ کی حاجت مکمل نہیں ہو جاتی. آپ تب تک اپنی حاجت کو اپنے تک رکھا کریں جب تک آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ کمپلیٹ نہیں فرما دیتے، مکمل نہیں فرما دیتے. اور اس وظیفے کے دوران بھی آپ کی جو پورا دھیان ہے وہ آپ کی حاجت کی طرف ہی ہونا چاہیے، آپ کے وظیفے کی طرف ہی ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے دل میں آپ نے ذرا بھی شک نہیں آنے دینا. یہ شک تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میری حاجت پوری نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے سن نہیں رہے، یا میں بہت گناہ گار ہوں تو میرے گناہوں کی وجہ سے تو میری عبادت ہی جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی. کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا، کیونکہ ہر وظیفے کا جو دار و مدار ہے نا، اس کی کمپلیشن کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت پر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے. جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا. اور آپ موسٹلی جو وظائف ہیں ان کے لیے اجازت بھی لیتے ہیں کہ اجازت چاہیے، کیونکہ یہ والا جو وظیفہ ہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مجرب وظیفہ ہے اور آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے. وظائف کے قبول ہونے کی میں آپ کو ایک اور سب سے بڑی چیز جو بتاؤں، شاید میں نے پہلے کبھی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر نہ کیا ہو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں، آپ کے گھر پہ مصیبتیں نہ آئیں، وظائف کرنے کا، اللہ سے لو لگانے کا فائدہ آپ کو تبھی حاصل ہوگا اگر آپ حلال رزق کما رہے ہیں، پلس آپ نمازی انسان ہیں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں. چلیں آپ 5 وقت نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ جتنی بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پڑھتے ہیں، اس میں کنسسٹنسی ہے، تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنا ایک کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا رکھا ہے، ایک تعلق آپ نے بنایا ہوا ہے، ایک تعلق آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور اس تعلق کے اندر برکت ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ حلال رزق کھاتے ہوں. ٹھیک ہے، آپ کسی کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا رہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ ایک نمازی انسان ہیں، آپ ایک متقی انسان ہیں، یہ ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں سورہ کوثر کے شان نزول کی. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے بھی دیے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. اب جو ان کے دونوں بیٹے تھے وہ انتقال کر گئے، یا آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ زندہ نہیں رہے تھے. جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ. اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے. اللہ رحم کرے. دیکھیں اس قدر وہ برے اور کس طرح کے لوگ تھے. آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیفینیٹلی مغفرت تو نہیں ہوگی، تو کیسے وہ اپنے جو نبی تھے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تانے دیتے تھے. تو کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تانوں کی وجہ سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، تو تب یہ صورت جو تھی وہ نازل ہوئی تھی. اور اس صورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں ان سے یہ کلام کیا کہ آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم نہیں ہوگی، آپ کی روحانی اولاد ہوگی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے مخاطب ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو بہت خیر عطا کرنے والے ہیں، بہت کثیر تعداد میں خیر عطا کرنے والے ہیں. تو اس صورت میں جو بات ہو رہی ہے ان اعطیناک کل کوثر، یہاں پہ بیسیکلی ڈائریکٹلی حوض کوثر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کثیر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کثیر تعداد میں کیا؟ خیر.
اور پھر اس کثیر خیر میں سے بات کی جاتی ہے حوض کوثر کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر سے نوازیں گے، جہاں وہ اپنے امتیوں کو بھی اس میں سے پانی پلائیں گے، خود بھی پئیں گے، کیونکہ حشر کے دن لوگوں کو جو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوگی وہ پانی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ان کو اتنی پیاس لگے گی، ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے دریا بھی اگر وہ لوگ پی لیں گے تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی، لیکن جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر میں سے جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے، تو ان کی پیاس اسی وقت بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مزید انہوں نے ان کو خیر کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ڈیفینیٹلی، آخرت میں تو ہے ہی، اس دنیا میں انہیں کس اور خیر سے نوازا کہ دیکھیں قریش کا جو ہے وہ ان کے کتنی اولاد نرینہ تھی، ان کی کتنی اولاد تھی، کتنے بیٹے تھے ان کے، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہ رہا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹا نہیں جو تھا وہ کوئی بھی زندہ رہا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا فضل کیا کہ قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے موجود ہیں اور رہیں گے، ان کے امتی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے اس سورت کے اندر، سورہ کوثر کے اندر، اور اسی لیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تم ان کے تانوں سے پریشان نہ ہو، میں تمہیں اتنی خیر عطا کروں گا کہ وہ اس سب پر غالب آ جائے گا۔ اور اسی لیے بھی یہ سورت اتنی اہم ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی خاص موقع کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ تو جیسے یہ عمل آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، اسے ضرور کیجیے گا، اور فائدہ آپ کو حاصل ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسرا یہ کہ آگے ضرور فارورڈ کیجیے ان لوگوں تک جو کہ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے، ان کو بھی بتائیے اس کے بارے میں، یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، ان کو بھی ثواب ملے۔ اور جب آپ کے وظائف کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی حاجت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا کچھ دیر کے بعد ہوئی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وظیفہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ خیرات میں ضرور دیا کریں، نیڈی لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا کریں، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔